बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त ईरान के वज़ीर दाखिला पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और ये दौरा इंतहाई अहम है और इस दौरे की टाइमिंग इस दौरे के पूरे तनाजुर को और ज़्यादा अहम बना देती है, क्योंकि इस सारे के सारे मामले में अब पाकिस्तान ने गेंद ईरान के कोर्ट में फेंक दी है और अब पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन जो कि ईरान की सरजमीन में बैठे हैं उनके हवाले से फैसला कुन मरहला और नाउ और नेवर की सी सूरत हाल बन चुकी है। क्योंकि हालिया जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, हालिया जो इक़दामात हुए हैं, उन्होंने बहुत कुछ वाज़े कर दिया है और इस सब के अंदर ईरान के वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान आना और ऐन सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला के एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान का दौरा करना, यह भी इस वक्त पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को तो वाज़े करता है, लेकिन इस सब के अंदर मामला इतना आसान और इतना सादा नहीं है बल्कि काफ़ी पेचीदा है। और इसे समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें भी रखूंगा, कुछ पुराने सालों की चीज़ें भी आपके सामने रखी जाएंगी ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आखिर तनाज़ा रहा क्या, किस तरह से ईरानियन टेरिटरी एक वक्त में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही। कुलभूषण यादव के इंकशाफात उसका एक बड़ा मुंह बोलता और वाज़े सबूत हैं, लेकिन गुज़श्ता 1.5-2-3 साल के अंदर क्या कुछ हुआ जिसने चीज़ों को बदला है, लेकिन हालात बेहतर हुए हैं लेकिन मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए। इस वाले से नाज़रीन किराम दो चीज़ें आप समझ लें। एक तो ये कि पाकिस्तान को अपनी प्रॉक्सीज़ के लिए इस्तेमाल करना, ये सऊदिया और ईरान दोनों का ही शेवा रहा है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट और लेट्स बी वेरी ब्लंट हेयर। और दोनों ममालिक ने अपनी अपनी प्रॉक्सीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में लड़ी हैं माजी में, और ये बड़ी दिहाइयों से होता आ रहा है। पैसा झोंका जाता है, उलमा जो हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है और फिर जो हेट है उसे फैलाया जाता है और पाकिस्तान को एक प्ले ग्राउंड के तौर पर काफ़ी अरसा इस्तेमाल किया जाता रहा। अब इस सारे के सारे मामले में ईरान के साथ इससे भी ज़्यादा और मसलक से अगर हम आगे बढ़ जाएं और उसे एक दफ़ा बिल्कुल साइड पर रख दें और टेररिज्म के नेक्सस में देखें तो पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान और उससे मुल्हिका ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान, अब दोनों ममालिक जो हैं, पाकिस्तान का ये मानना है कि ईरान का सूबा सिस्तान बलूचिस्तान, वहां पर बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें, अल्लाह नज़र बलोच और इस तरह के दहशतगर्द BLA, BLF, BRA, BRG, BNA, ये जितनी तंजीमें हैं दहशतगर्दी की, ये सारी की सारी ईरानियन सूबा सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर पनाह लेती हैं। वहां से पाकिस्तान आया, कार्रवाई की, फिर वापस वहां पर छुप गया और वहां पर काफ़ी अरसे तक इंडिया जो है उसकी जो खुफिया एजेंसी रॉ है, ये पाकिस्तान का मानना है कि वो वहां पर नरिशमेंट करती रही, नर्चर करती रही बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमों को। जबकि इस सारे के सारे मामले में मैं आपको ये बताऊं कि जैशुल अदल नामी एक तंजीम है जो कि ईरान के खिलाफ काम करती है और ये ईरान का जो सूबा सिस्तान बलूचिस्तान है वहां पर सुन्नी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो वो ईरानियन रिजीम के खिलाफ समझी जाती है। और जैशुल अदल जो है, ईरान ये कहता आया है कि जी उसे पाकिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट करवाया जाता है, उसे फॉरेन फंडिंग मिलती है, उसके पीछे हो सकता है कि ईरान के जो दुश्मन ममालिक हैं अरब वो हो, ईरान ये भी कहता है और वो जी वहां पर कार्रवाइयां करते हैं। अब ये सारे की सारी चीजें भी चलती रहीं। ईरानियन जनरल्स माजी के अंदर पाकिस्तान को धमकियां भी देते रहे, हम खुद घुस कर कार्रवाई कर देंगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देंगे, यहां तक बातें चली। लेकिन नाज़रीन किराम गुज़श्ता 2-3 साल के अंदर चीजें ड्रास्टिकली और ड्रामेटिकली चेंज हुई हैं। एक तो इंडियन इन्फ्लुएंस को मुकम्मल तौर पर दबरदूस किया गया और पाकिस्तान और ईरान ने एक न्यूट्रल ताल्लुकात का और दोनों मुमालिक ने यह फैसला किया कि हमने अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देनी। दिस इज वेरी क्लियर। और इस सब के अंदर पाकिस्तान की तरफ से तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई और ईरान का दुश्मन नंबर 1 जो है वो नवंबर 2020 में मारा गया था और उसका नाम था मुल्ला उमर ईरानी
اور وہ فائرنگ کے تبادلے میں ناظرین کرام مارا گیا، اور اس سارے کے سارے واقعے میں 3 ایرانی شہری مارے گئے، جس میں ایران کو انتہائی مطلوب شخص ملا عمر ایرانی بھی شامل تھا۔ اور تربت پولیس جو ہے اس نے اس کی تصدیق بھی کی، اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے تربت میں بیسیکلی یہ معاملہ پیش آیا، جہاں پر ملا عمر ایرانی اور اس کے 2 بیٹے حسن اور حسین، ان تینوں کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ اب ملا عمر ایرانی جو ہیں ان کا تعلق صوبہ سیستان بلوچستان سے تھا۔ ایران کی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق ملا عمر ایرانی کا تعلق کلدم تنظیم جیش العدل سے تھا، اور یہ وہ تنظیم ہے جس کے حوالے سے ایران مطالبات کرتا رہا ماضی میں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3-4 سال کے ایران پاکستان ریلیشنز کو میں بڑا مختلف پیرائے سے دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے اسی جیش العدل جو ہے اس کے خلاف کارروائی کا ایران پاکستان کو کہتا رہا، لیکن اب اس سب کے اندر ایران کے خلاف تمام تر کارروائیاں اگر کوئی یہاں پر عناصر تھے انہیں پاکستان کی فورسز نے کچلا، لیکن اگر دوسری جانب ہم دیکھیں پاکستان کا صوبہ بلوچستان، اس میں اب جو کچھ ہو رہا ہے، کیچ کا جو واقعہ تھا جس میں 10 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، رات کی تاریکی میں کیچ کا جو بلوچستان کا علاقہ ہے وہ ایران سے ملحقہ ہے، وہاں سے 50 دہشت گرد آئے، وہ یہاں پر کارروائی کی اور واپس بھی چلے گئے، اور کسی کو پتہ نہیں چلا، یعنی کہ ایرانین رجیم کو یا ایران کے جو IRGC ہے اسلامک ریولوشنری گارڈ کور، انہیں بھی پتہ نہیں چلا۔ پاکستان کو اس پر ریزرویشنز بھی ہیں۔ ہم افغانستان کے ساتھ باڑ بھی لگا رہے ہیں، وہ 95% کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ایران کی باڑ میرے اپنے ذرائع 81-82% اس وقت کمپلیٹ، اور انشاءاللہ بہت جلد ایران کے بارڈر پر بھی ایک مکمل طور پر باڑ لگا دی جائے گی، جس سے ایران کا بھی فائدہ ہے۔ ظاہری بات ہے ایران کا یہ کنسرن کہ جیش العدل کے لوگ ادھر ادھر آ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پاکستان کا سب سے بڑا کنسرن بھی ختم ہوگا۔ اس کے اندر صرف ایران سے یہ کارروائی نہیں ہوئی، ایران سے ناظرین کرام اس کے علاوہ 2 اور بڑی پچھلے دنوں کے اندر آپ کو چیزیں یاد ہوں گی۔ ایک خبر آئی تھی کہ FIA arrested 13 individuals working for Iran's intelligence agency. Espionage network is believed to have involved in funneling money to Iranian agents in Pakistan. 13 انڈیویجولز کو پاکستان کی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے حال ہی میں جنوری کے اینڈ پر گرفتار کیا، اور یہ پیسہ دیتے تھے ایران کے ایجنٹس کو پاکستان کے اندر۔ پاکستان کو اس پر بھی کنسرن ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ دن پہلے کی آپ کو خبر یاد ہوگی کہ FIA نے ایک 19ویں گریڈ کے HBFC کے افسر کو پکڑا جن کا نام سید وصال حیدر نقوی تھا، اور یہ جو صاحب ہیں یہ پاکستان میں ایک اعلیٰ عہدے پر تھے، اور ان صاحب نے کیا کیا تھا، یہ جی بیسیکلی ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے، اور یہ غداری، اس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ اور ری ایمبرسمنٹ آف فنڈز ٹو ٹیررسٹ، یعنی کہ جو ٹیررسٹ کا خرچہ آتا تھا، جو ان کا دہشت گردانہ کارروائی پہ خرچہ آیا ہے، پیسہ انہیں آتا تھا، یہ بعد میں دیکھتے تھے کہ اچھا تمہارا اتنا خرچہ آیا، یہ پیسے آپ کے ہم نے ری ایمبرس کر دیے۔ اور اس سب میں نو ونڈر اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کیا چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اور ایران کا اس سب کے اندر جو کردار، اور ظاہری بات ہے ایران ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، پاکستان کے بہت زیادہ کنسرنز ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے اندر ریسنٹلی جو ایک نئی دہشت گردی کی ویو لانے کی کوشش کی گئی نوشکی اور پنجگور کے اندر، وہ تمام تر اسپیکٹس بھی ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے۔ اگر ان تمام تر پہلوؤں کو آپ دیکھیں، اور سعودی وزیر داخلہ کا پاکستان کا دورہ، آرمی چیف سے ملے، وزیر اعظم سے ملے، اس کے بعد ایرانین جو منسٹر فار انٹیریئر ہیں، ظاہری بات ہے ساری سیکیورٹی کے معاملات وہ دیکھتے ہیں، وہ ناظرین کرام اس وقت ایک روزہ دورے پر پہنچے ہیں پاکستان، اور انہیں ریسیو کیا ہے پاکستانی ان کے کاؤنٹر پارٹ نے، ان کے ہم منصب شیخ رشید صاحب نے اور سیکٹری داخلہ نے، اور یہ بیسیکلی ڈاکٹر احمد واحدی ہیں۔ یہ پہنچے ہیں پچھلے ہفتے، جو سعود بن نیف تھے، عبدالعزیز، پرنس عبدالعزیز بن سعود بن نیف، ان کے دورے کے فوری بعد ایک ہفتے کے اندر اندر پہنچے ہیں، اور اس سب کے اندر یہ اکیلے نہیں آئے، ان کے ساتھ ایک 9 ممبر ڈیلیگیشن ہے، یعنی کہ 9 رکنی وفد بھی ان کے ساتھ ہے، اور اس میں بہت ہی سینئر آفیشلز ہیں، بڑی اچھی فوٹیجز آئی ہیں، بڑے ہی گرم جوشی سے ملے ہیں، اور اس سب کے اندر جو کہ ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے پاکستان کی وزارت داخلہ کی طرف سے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی ملاقات ہوگی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور دیگر گورنمنٹ کے اہم ترین فنکشنریز کے ساتھ، اور ظاہری بات ہے سویلین گورنمنٹ نے تو یہی کرنا ہے، اس میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات ہو۔ اس سب کے اندر چیزیں جو ہیں ناظرین کرام وہ یہی بتائی گئی ہیں کہ جو 2 چیزیں ڈسکس ہونی ہیں، ایک تو ایکسچینج آف پرزنرز، یعنی کہ جو قیدیوں کا تبادلہ، یہ وزارت داخلہ کا ایک بڑا نارمل سا ان کا کام ہے، یہ سعودی وزیر داخلہ کے ساتھ بھی ہوا، لیکن اس میں ایک اور اہم چیز ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ جو دی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ پاک ایران بارڈر مینجمنٹ جو ہے اسے بہتر بنانے کے لیے اس پر بہت زیادہ کام کیا جائے گا۔ اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے سال اکتوبر میں دونوں ملکوں نے خصوصی کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ کیا تھا پرزنرز کے حوالے سے، اور اس سب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران پاکستان پارلیمنٹری فرینڈشپ گروپ جو ہے، جو کہ ایرانین پارلیمنٹ میں ہے، اس نے بھی اسے اپروو کیا، جو کہ مجلس وہاں پر کہلاتی ہے، اور اس سب کے اندر ہیومن ٹریفکنگ اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کے
خلاف اور افغان ایشو جو ہے اسے بھی دیکھا گیا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ افغان طالبان کی انٹیلیجنس نے بھی 25 دہشت گرد جو ہیں BLA کے وہ پکڑے تھے ایران اور افغانستان کے بارڈر کے قریب، جو کہ افغانستان سے ایران انفلٹریٹ کرتے تھے اور ایران سے پھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان آتے تھے۔ ظاہری بات ہے بہت سی انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوگی، بہت سے ثبوت بھی رکھے جانے ہیں، اور یہ جو بلوچوں کی دشمن دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اللہ نظر بلوچ اور اس طرح کے لوگ ہیں، اور ان میں سے میجورٹی ایسے ہیں جو کہ ایران میں پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بہت واضح اور دو ٹوک وقت آ چکا ہے ناؤ اور نیور کا۔ ظاہری بات ہے ہمارے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے، اور ایران جو ہے وہ اس مرتبہ پاکستان کو بہت زیادہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ افزا وہاں سے رسپانس ہے، اور پچھلے 2-3 سال سے ہے کہ وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کا کردار ہے۔ چائنا کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ، چاہ بہار میں بھارت کا کک آؤٹ ہونا اور چاہ بہار کا بالکل ایک فلاپ شو بن جانا، یہ بہت سی چیزیں ہیں جنہوں نے ایران کو واپس انڈیا سے دور کیا اور ایک نیوٹرل سٹیٹ پر لائے ہیں، اور پاکستان اس وقت یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ایران جو ہے اس سب کے اندر جو بلوچستان سے کراس بارڈر اٹیکس ہو رہے ہیں ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان سے، ان پر بہت اہم اور کنکریٹ سٹیپس لے گا۔ اور ظاہری بات ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے پاکستان ہمیشہ تیار رہتا ہے، آپ کارروائی کرنے والے تو بنیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔